إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم أمرين لن تزلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنتي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين. صحیح مسلم کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ بھی ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا جو اہل جنت میں سے ہے. سب صحابہ انتظار کرنے لگے کہ کون شخص مسجد میں داخل ہوتا ہے. دیکھا ایک شخص داخل ہوا, ایک انصاری صحابی جس کے سر کے بال, داڑھی کے بال ٹیڑھے میڑھے ہوئے ہوئے تھے وضو کے پانی کی وجہ سے. اس کے الٹے ہاتھ پہ اس نے اپنی چپل پکڑی ہوئی تھی اور وہ مسجد میں داخل ہوا. اگلی دفعہ یا اگلے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے اور آپ نے دوبارہ اعلان فرمایا کہ اب جو شخص مسجد میں داخل ہوگا وہ اہل جنت میں سے ہے. صحابہ انتظار کرنے لگے تو دیکھا کہ وہی شخص دوبارہ داخل ہوا. تیسری دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طرح اپنے صحابہ کے ساتھ مسجد میں بیٹھے ہوئے اعلان فرمایا کہ جو شخص مسجد میں داخل ہوگا یہ اہل جنت میں سے ہے. اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ وہی شخص مسجد میں داخل ہوا. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما اس شخص کے گھر پہنچ گئے. ہمارا معاملہ تو یہ ہے کہ دنیا کی بات پتہ چلے تو اس کے گھر پہنچ جاتے ہیں کہ بھائی کام کیسے کیا ہمیں بتا دو, کچھ پیسے ہم بھی بنا لیں, کچھ کام ہم بھی نکال لیں. اور جہاں تقوی کی, ورا کی, جنت میں جانے کی بات آئے تو ہم پیچھے پیچھے بیٹھتے ہیں دیوار سے ٹیک لگا کے کہ ممبر کے قریب نہ بیٹھے, پیچھے بیٹھے آرام سے, جلدی نکل جائے مسجد سے, رش ہو جاتا ہے. صحابہ کا معمول الٹا تھا, وہ دنیا کے پیچھے نہیں آخرت کے پیچھے بھاگتے تھے. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما ان کے گھر پہنچ گئے اور کہا کہ بھائی بات یہ ہے کہ میرا ساتھ کچھ مسئلہ ہو گیا ہے, میں چاہتا ہوں آپ کے یہاں کچھ دن قیام کروں, کیا مجھے آپ کے یہاں جگہ مل جائے گی رہنے کے لیے؟ شخص نے کہا جی بالکل, کوئی مسئلہ نہیں, آپ میرے گھر رہی. حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ فرماتے کہ میں نے اس کے ساتھ 3 دن 3 راتیں گزاری, پوری رات وہ سویا رہا. فجر کے وقت اٹھا, اس نے سنتیں پڑھی, ہم نے نماز پڑھی. 3 دن گزر گئے, 3 راتیں گزر گئیں. تو میں نے اس سے پوچھا کہ بھائی
میرے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں تھا، بس بات یہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا ایک موقع پہ، بلکہ 3 موقعوں پہ، کہ ایک شخص مسجد میں داخل ہوگا، یہ اہل جنت میں سے، اور آپ داخل ہوئے۔ تو ہم حیران پریشان تھے کہ معلوم کریں کہ بھئی یہ کیا معاملہ ہے، آپ ایسا کون سا عمل کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی زبان سے دنیا میں آپ کے لیے جنت کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ وہ کہنے لگا کہ مجھے تو ایسا کوئی عمل نہیں سمجھ آتا، بس ایک کام میں ضرور کرتا ہوں، اور وہ کام یہ ہے کہ جب میں رات کو بستر پر لیٹتا ہوں تو میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو معاف کر دیتا ہوں، اور کسی کے بارے میں اپنے دل میں کوئی حسد نہیں رکھتا کہ اس کے پاس یہ کیوں، میرے پاس یہ کیوں نہیں، اس کو یہ کیوں مل گیا، وہ آگے کیوں چلا گیا۔ میں معاف بھی کر دیتا ہوں اور کوئی حسد بھی نہیں رکھتا۔ کہنے کو یہ بہت ہی چھوٹی سی آسان سی بات ہے، لیکن اگر ہم اور کریں اور اپنے اپنے دلوں کے اندر جھانکیں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ یہ کتنی بڑی بات ہے، کتنی بڑی بات ہے۔ عبداللہ بن عمر بن عاص فرمانے لگے کہ شاید یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے آپ کو دنیا میں جنت کی بشارت دے دی ہے، اور یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑی بات ہے، صحابہ بھی سمجھتے ہیں۔ اس حدیث میں ایک پہلو تو یہ ہے کہ جس شخص کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ یہ جنت میں سے ہوگا، وہ شخص اتنا غیر معروف تھا کہ عبداللہ بن عمر یا روایت میں اس کا نام بھی مینشن نہیں کیا گیا، اور اس کا حال کیا تھا کہ اس کی داڑھی کے بال اس کی وضو کی وجہ سے ٹیڑھے میڑھے ہوئے ہوئے تھے، اس نے اپنی چپل اپنے الٹے ہاتھ میں پکڑی ہوئی تھی۔ یہاں تو جو جتنا بڑا ہوگا، چاہے دین میں چاہے دنیا میں، اس کے ساتھ تو ہٹو بچو چل رہا ہوتا ہے نا، 4 آدمی آگے 4 آدمی پیچھے، چپل اٹھانے والے، وہ گھر سے وضو کر کے تیل لگا کے کنگھی کر کے کپڑے ایسے پہن کے کہ پتہ چلے بھائی شیخ صاحب آئے ہوئے۔ جنت میں جانے والوں کی اکثریت دنیا کے ان لوگوں کی ہوگی جو بیچارے غریب مسکین اور کوئی جاننے والا نہیں ہوگا۔ تو جنت میں جانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں بھی آپ کا نام ہو، اللہ کے آپ کا نام ہونا چاہیے، اللہ کے فرشتوں کا آپ کا نام پتہ ہونا چاہیے۔ لیکن یہ میرا موضوع نہیں ہے آج کا۔ میرا موضوع اس کا دوسرا پہلو ہے، وہ یہ کہ اس شخص نے جس وجہ سے وہ بھی سمجھا اور حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص بھی سمجھے، وہ یہ تھا کہ تمہاری یہ کوالٹی، یہ خصوصیت یا یہ نیکی کہ تم اپنے دل میں کسی کے لیے کوئی بات نہیں رکھتے، کوئی بغض، کوئی کینہ، کوئی حسد، کوئی نفرت، اور معاف کر دیتے اپنے تمام مسلمان بھائیوں کو، یہ وہ نیکی ہے جس کی وجہ سے اللہ نے تم کو جنت دی۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم۔ اس دن، قیامت والے دن، نہ کسی کا مال اس کو فائدہ دے گا، نہ کسی کی اولاد اس کو فائدہ دے گی، مگر وہ من اتى الله بقلب سلیم، جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سلامتی والا قلب سلیم لے کر آئے گا، جو قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اور یہ قلب سلیم جب ہی مل سکتا ہے جب ہمارا دل ان تمام گندگیوں سے، نجاستوں سے پاک ہو۔ دل کی گندگی اور نجاست وہ نجاست نہیں ہے جو آپ کو روڈوں پہ پڑی نظر آتی ہے یا راستوں میں آپ کے کپڑوں میں لگ جاتی ہے، وہ ایک الگ نجاست ہے۔ حسد کی نجاست، کینہ کی نجاست، بغض کی نجاست، تکبر کی نجاست، ریا کی نجاست، یہ وہ نجاست ہے جو دلوں کو گندا کر دیتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان کوئی برائی کرتا ہے، کوئی گناہ کرتا ہے، تو اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل کو بھی صاف کر دیتے، اس کو معاف بھی کر دیتے، اور اگر وہ ایسا نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ اس کا دل جو ہے وہ پورا کا پورا سیاہ ہو جاتا ہے، اور پھر اسی دل کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، یہی وہ دلوں کا زنگ ہے
ما كانوا يكسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اللہ سے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو صاف کر دے، ہمیں اپنے بھائیوں کو معاف کرنے کی ہمت اور توفیق دے دے۔ بہت بڑا کام ہے یہ، آسان کام نہیں ہے۔ آپ کی کسی نے عزت اچھال دی ہو، آپ کو کسی نے کچھ کہہ دیا ہو، اور آپ اپنے حساب سے دنیا کے بہترین انسان ہو، قابل انسان ہو، سمجھدار انسان ہو، تو ظاہری بات ہے آپ کی عزت پہ بات آ گئی نا، آپ کیسے بخشیں گے اس کو؟ آپ ہلکے تو نہیں ہوں گے، آپ تو آئیں گے میں اور اوپر سے آؤں گا۔ اچھا، یہ بات میں آپ سے اس وقت کیوں کر رہا ہوں؟ شکر ہے کہ ابھی مجھے بتایا گیا کہ پیر کو یہاں پہ انشاءاللہ مغرب کی نماز کے بعد استقبال رمضان کے اوپر خصوصی خطاب ہے شیخ عبداللہ ناصر مدنی صاحب کا، اور پھر اس کے بعد ضیافت کا بھی اہتمام ہے آپ لوگوں کے لیے، تو ضرور تشریف لائیے گا، شرکت کیجیے گا۔ لیکن رمضان کے اعتبار سے یہ بات کیوں اہم ہے؟ رمضان کے اعتبار سے بات اس لیے اہم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جو روزوں کی حکمت بتائی ہے، جو وجہ بتائی ہے کہ ہم پہ روزے کیوں فرض کیے گئے۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے ایمان والو تم پہ روزے فرض کر دیے گئے جیسے تم سے پہلے والی امتوں پر فرض کر دیے گئے تھے، تاکہ تم تتقون، متقی بن جاؤ، تقوی حاصل کرو۔ اب ہم روزے رکھ رہے ہیں، ظاہری بات ہے آپ روزہ رکھتے ہیں، پورا دن بھوکے اور پیاسے رہتے ہیں، کچھ نہیں کھاتے، آپ کے گھر میں اللہ تعالیٰ کی ساری نعمتیں موجود ہوتی ہیں، کوئی گھر میں موجود نہیں ہوتا، کوئی گھر کے اندر نہیں ہوتا، ٹھنڈا پانی بھی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، کھانا بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن آپ کیا کہتے ہیں؟ نہیں، میں روزے سے ہوں، میں یہ کام نہیں کروں گا۔ اور جب آپ کی روح جو اللہ تعالیٰ سے اس کا تعلق ہے وہ مضبوط ہو جاتی ہے آپ کے جسم اور بدن سے اور آپ کی بدنی خواہشات سے، تو آپ کا تقویٰ بڑھ جاتا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم یہ بھوکے اور پیاسے رہنے کی یہ مشق تو کر لیتے ہیں، ایک دن تو گزار لیتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمیں رونا نہیں آتا، ہم دعا کرتے ہیں تو ہماری توجہ اللہ کے ساتھ نہیں بنتی، کنیکشن نہیں بنتا۔ دیکھیں کوئی کام آپ ایک مہینے مستقل کریں بغیر ناغے کے، اتوار کی چھٹی بھی نہ ہو، تو کتنی زبردست قسم کی آپ کی روٹین بن جائے گی، کوئی بھی کام کر لیجئے آپ۔ لیکن پورا مہینہ روزہ رکھنے کے باوجود بھی جیسے ہی چاند کا اعلان ہوتا ہے، جہاں شیطان کھول دیے جاتے ہیں وہاں ہم بھی کھول دیے جاتے ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ جو کچھ آپ اسی اسلامی معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں، جو لوگ نمازیں پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، آپ ان کا حال آپ بھی دیکھتے ہیں، ہم بھی دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، یہ سب ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ تقویٰ دل کے پاس آتا ہے اور واپس چلا جاتا ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے دل میں کیوں نہیں آتا؟ کیونکہ تقویٰ کا جو مکان ہے وہ یہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا، طویل حدیث ہے، پھر آپ نے آخر فرمایا التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، التقویٰ ہا ہونا، تقویٰ دل کے اندر ہوتا ہے، دل کے اندر۔ لیکن جب روزہ رکھ کے یہ تقویٰ آپ کے دل کی طرف آنے لگتا ہے تو مسئلہ یہ پیدا ہو جاتا ہے کہ دل تو زنگ سے بھرا ہوا، بغض، کینہ، حسد، تکبر، ریا، گندگی، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، جگہ ہی نہیں ہے، تو تقویٰ جائے گا کہاں؟ تقوی کا مکان ہی بھرا ہوا ہے، اسپیس ہی موجود نہیں ہے، ایمٹی اسپیس، تو جائے گا کہاں؟ تو لہٰذا ہم روزے رکھتے ہیں، پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، بغیر ناغے کے روزے رکھتے ہیں، لیکن اس پورے ایک مہینے کی ایکسرسائز کے بعد پھر وہی زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ کوئی اللہ سے تعلق نہیں بڑھتا، کوئی اللہ کا خوف نہیں بڑھتا، قرآن پھر پڑھنے کو دل نہیں چاہتا، کوئی نفلی روزہ نہیں رکھا جاتا، صبح شام کے اذکار کی پابندی نہیں ہو پاتی، یہاں تک کہ رات کو جب روزہ رکھ کے تراویح پڑھنے آتے ہیں اس وقت بھی نہ دل لگتا ہے نہ دماغ لگتا ہے، بس یہ کہ کتنی دیر رہ گئی، کتنا پارہ پڑھیں گے، ٹانگوں میں درد ہو رہا ہے، پیچھے بیٹھے ہوئے، جیسے امام صاحب رکوع کی طرف آواز ہلکی کرتے ہیں، اسپیڈ ہلکی کرتے ہیں، ہم بھی بھاگ کے جوائن کر لیتے ہیں کہ چلو بھائی ایک رکعت تو ہو گئی۔ کوئی اللہ سے تعلق ہی نہیں بڑھتا۔ کیوں نہیں بڑھتا؟ جگہ دل کے اندر جگہ ہی موجود نہیں ہے، دل بھرا ہوا ہے، غلاظت سے بھرا ہوا ہے، نجاست سے بھرا ہوا ہے، بغض سے بھرا ہوا ہے، کینہ سے بھرا ہوا ہے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث، اللہ اکبر، آپ نے فرمایا تفتح ابواب الجنہ یوم
اثنین، یوم الاثنین و یوم الخمیس، ہر پیر اور جمعرات کو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے. فیغفر اللہ عز وجل لکل عبد، تو اللہ تعالیٰ ہر بندے کو معاف کر دیتے ہیں، لا یشرک باللہ شیئا، جس نے اللہ کے ساتھ شرک نہیں کیا ہوتا. یعنی شرک ہوگا تو معاف نہیں ہوگا. الا رجلا، مگر سوائے اس شخص کے کان بینہ و بین اخیہ شحنا، سوائے اس شخص کے جس کے اور اس کے بھائی کے درمیان کوئی ناراضگی ہے. فیقول، اور پھر کہا جاتا ہے، آواز دی جاتی ہے، انظروا ھذین حتی یصطلحا، دیکھتے رہو ان دونوں کو، صلح کر لی کہ نہیں کر لی. انظروا ھذین حتی یصطلحا، دیکھو ان دونوں کو صلح کر لی کہ نہیں کر لی. انظروا ھذین حتی یصطلحا، دیکھو ان دونوں کو صلح کر لی کہ نہیں کر لی. یہ دو قسم کے افراد ہیں جن کے اعمال قبول نہیں کیے جاتے، جن کے لیے جنت کے دروازے نہیں کھولے جاتے، جن کو جنت کا داخلہ نہیں ملتا. اور ظاہری سی بات ہے، ایک مسلمان، المسلم اخو المسلم، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی. اور ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو بھائی تمہارا خونی بھائی ہوتا ہے وہ رشتہ کمزور ہوتا ہے اس بھائی سے جو تمہارا ایمان والا بھائی ہوتا ہے، اس سے. یہ ہمارے دین کا اصول ہے. اسی لیے تو آپ دیکھتے ہیں صحابہ کی زندگی، جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے غزوہ بدر کے بعد، اسلام لانے کے بعد کہا، یا غزوہ بدر کے بعد کہا کہ ابا جی، جنگ کے دوران کئی مرتبہ آپ میری تلوار کی عزت میں آئے، لیکن میں نے یہ کہا کہ آپ میرے ابا جی ہیں، میں آپ پہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتا، اور میں نے تلوار نہیں بڑھائی آگے. اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابا جی، بیٹا جی، اگر تم میری تلوار کی زد میں آتے تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ تم میرے بیٹے ہو کہ نہیں، تو میرے لیے اس رشتے سے زیادہ ایمان کی اہمیت ہے. اس لیے جو ایمان اور اسلام کی اخوت ہے وہ خون کی اخوت سے بڑھ کر ہے ہمارے دین کے. تو بہرحال بات یہ ہو رہی ہے کہ اگر آپ نے رمضان شروع کر لیا، آپ نے رمضان گزار لیا، آپ نے سارے مہینے کے انشاءاللہ روزے رکھے، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، تراویح پڑھی، قرآن پڑھے، اذکار کیے، دروس اٹینڈ کیے، لوگوں کی کیا افطاریاں بھیجی، روزے کھلوائے، آپ کیا روزے کھولے لوگوں نے، آپ نے لوگوں کے کھولے، آپ نے دعائیں کی. لیکن اگر آپ کے اور آپ کے بھائی کے درمیان ناراضگی ہے، جھگڑا ہے، تو میں میرے اعمال اور میرے بھائی کے اعمال قبول نہیں ہوں. آپ تیاری کیجئے، آپ نے کتنی دعائیں مانگنی ہے، کہاں تراویح پڑھنی ہے، کتنے قرآن پڑھنے ہیں. ابھی رمضان کی فضیلت پہ انشاءاللہ درس ہے منڈے کو، پیر کے دن. لیکن یہ یاد رکھیں، سب کرنے کے باوجود بھی اگر یہ کام نہیں ہوا تو ایسا نہ ہو کہ ساری محنت ضائع ہو جائے، یہ قبول ہی نہ ہو. اب آپ کے سامنے جب یہ بات کر رہا ہوں تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ فلاں شخص نے میرے ساتھ زیادتی کی، اس کو مجھ سے معافی مانگنی چاہیے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کیا، اس کو معافی مانگنی چاہیے. بھائی وہ مانگے نہ مانگے، آپ کو اپنے اعمال کی قبولیت چاہیے، آپ آگے بڑھ جائیے. اس لیے تو اللہ کے نبی یہ فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ جو لوگوں کو معاف کر دیتا ہے، ظاہری بات ہے جو لوگوں سے معافی مانگ لیتا ہے یا معاف کر دیتا ہے تو بظاہر تو دنیاوی اعتبار سے اس کو چھوٹا بننا پڑتا ہے. اب آپ کسی کے پاس جائیں کہ بھائی اس سے میرا آپ کا جھگڑا ہو گیا تھا، اگر میری زبان سے کوئی ایسی بات نکل گئی، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو، آگے رمضان آنے والے، میں نہیں چاہتا میرے رمضان خراب ہو، میرے اعمال ضائع ہو جائیں، مجھے معاف کر دو، تو آپ کیا بن جائیں گے؟ چھوٹے. آپ گئے اس کے پاس، لیکن اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، جو ایسا کام کرتا ہے اللہ اس کو اونچا کر دیتا ہے، اور جس کو اللہ اونچا کر دے، جس کو اللہ عزت دے دے، اس کی عزت کو چھین نہیں سکتا، اس کی عزت کو چھین نہیں سکتا. اس کام کو کرنا بہت ضروری ہے. اور دیکھیں ہمارے تو کوئی جھگڑے ہی نہیں ہے، ہمارے تو کوئی مسائل ہی نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف دیکھیے، اس 6 7 8 سال کے بچے کا کیا قصور تھا جو اس کے 10 بھائیوں نے مل کر اس کو ایک اندھے کنویں کے اندر ڈال دیا؟ کیا قصور تھا؟ اپنے ماں باپ سے محروم ہو گئے. وہ بھائی جن کی طرف انسان دیکھتا ہے میرے بڑے بھائی ہیں، میں چھوٹا ہوں، میرے باپ کی جگہ ہے، وہ زیادتی کر رہے.
اور لے کے بھی کھیل کے بہانے سے گئے. پھر وہاں سے ان کو نکال لیے گئے اور پھر غلاموں کی منڈی میں، جیسے آج جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں، اس زمانے میں غلاموں کی منڈیاں لگتی تھی، اس منڈی میں ان کو بیچا گیا. انسان کی سیلف ریسپیکٹ، عزت نفس کہاں جائے گی جب آپ کو کوئی آ کے آپ کے کندھے اور آپ کے جسم کے مختلف حصے دبا کے دیکھے کہ آپ میں کتنا گوشت ہے اور کتنی آپ محنت کر سکتے ہو، اس حساب سے آپ کی بولیاں لگ رہی ہوں، میں اتنے میں لوں گا، میں اتنے میں دوں گا، تو انسان کی سوچے عزت نفس. اب ایک 6 سال کا بچہ، 7 سال کا بچہ، اس کے ساتھ ایسا ہو جو اپنے باپ کا محبوب ہو، آنکھوں کا تارا ہو. اپنے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینکا اس سے پہلے خواب دیکھا تھا نا، اور پھر اس خواب کو اپنے باپ کے سامنے رکھا، تو باپ سے کتنی محبت انسیت ہوگی کہ ایک بچہ اپنے باپ کو خواب سنا رہا ہے، اپنے باپ کی آنکھوں کا تارا ہوگا وہ. تو چھوٹے بچوں کے لیے تو ماں باپ ہی سب کچھ ہوتے. کیا قصور تھا ان کا؟ پھر انسانوں کی منڈیوں میں بکے، وہاں سے چلتے چلتے وزیر کے محل پہنچے، وہاں پہ وزیر کی بیوی نے ان پہ حملے کیے، جس کی وجہ سے ان کو جیل جانا پڑ گیا. پھر کئی سال، 1-2 سال نہیں، 10-15 سال جیل میں گزارے نہ کردہ گناہ کی بنا کے اوپر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں اسی مصر کا وزیر بنا دیا. بہرحال جو بھی ہوا، لیکن وہ جو زندگی کے سال گزرے، مراحل گزرے، ماں باپ سے دوری گزری، قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی، کوئی چھوٹی موٹی بات تو نہیں، زندگی گزر گئی. اب آج وہ 10 بھائی نائی لگا کے سامنے کھڑے ہیں اور ہاتھ میں کشکول لے کے کھڑے ہیں کہ اناج دے دو، کھانے کو نہیں ہے. اب آپ مجھے بتائیے کہ وہ یوسف علیہ السلام کیا نہیں کر سکتے تھے ان کے ساتھ؟ اپنے اس 30-40 سال کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، ان پہ راشن بندی نہیں کر سکتے تھے، ان کو الٹا نہیں لٹکوا سکتے تھے، کیا نہیں کر سکتے تھے. لیکن اس کے باوجود، اسی لیے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بار بار ان کے لیے ذکر کیا کہ جیل میں تھے تو جیل کے قیدیوں نے، ساتھیوں نے کہا کہ آپ احسان کرنے والے ہیں، بھائیوں نے کہا آپ احسان کرنے والے ہیں، بار بار. اور جب بھائیوں کو بتایا کہ میں تمہارا وہ بھائی ہوں، میں یوسف ہوں، تو بھائی تو ششدر رہ گئے، یقیناً کانپنے لگے ہوں گے کہ اب ہمارا کیا ہوگا. تو آپ نے کیا فرمایا؟ لا تثریب علیکم اليوم، تمہارے پر آج کوئی پکڑ نہیں جاؤ. ایک دفعہ نہیں کہا یاد ہے میرے ساتھ کیا کیا تھا، کیوں کیا تھا میرے ساتھ؟ میں اپنے ماں باپ سے دور ہو گیا، اپنی فیملی سے دور ہو گیا، اپنے گھر سے دور ہو گیا، تمہیں معلوم ہے میں نے کیا کیا تکلیفیں اٹھائی. ایک دفعہ نہیں ذکر کیا. اور جب والد آئے ملنے کے لیے یعقوب علیہ السلام، تو ان سے کیا کہا؟ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسا ایمان دے دے اور ایسا اخلاق دے دے. کہنے لگے ابا جی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان جھگڑا ڈال دیا. یہ نہیں کہا کہ میرے بھائیوں نے میرے ساتھ یہ کیا، یہ کہا شیطان نے ان کو برگلا دیا. یعنی معاف تو کر ہی دیا، ایک دفعہ یہ نہیں کہا کہ سوچ تو لو کیا کیا میرے ساتھ، لیکن یہ کہا کہ نہیں، شیطان نے نغز الشیطان بینی وبین اخوتی، شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان یہ جھگڑا ڈال دیا، یہ مسئلہ ڈال دیا، قابو پا لیا. یہ ہے معاف کرنا، یہ ہے معاف کرنا. اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے تھے، ایک دفعہ رات کو ایک قیام کے لیے کھڑے ہوئے، دعا کرتے رہے. صبح پڑوسی نے پوچھا یا ابا سعید، پوری رات میں سنتا رہا آپ ایک ہی دعا کرتے رہے کہ اللہم اعفو عمن ظلمنی، اللہ اس کو معاف کر دے جس نے مجھ پہ ظلم کیا. کیا وجہ تھی؟ تو ابو سعید جو حضرت حسن البصری رحمہ اللہ کی کنیت تھی، کہنے لگے کہ کیا تم نے قرآن میں نہیں پڑھا فمن عفا واصلح، جس نے معاف کیا اور صلح کر لی، فاجرہ علی اللہ، اس کا اجر اللہ کے پاس. ایسے تو اللہ تعالیٰ نے اتنی عزتیں نہیں دی نا ان کو، کہ آج بھی ہم ان کا نام لیتے رحمہ اللہ کہتے ہیں، ان کے افعال، ان کے اقوال، ان کی باتوں کو اپنے خطبات میں دروس میں بیان کرتے ہیں. یہ اخلاق ہے، یہ ایمان ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ یہ عزتیں دیتے ہیں، اور ان عزتوں کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو اگر آپ رمضان میں سلامتی کے ساتھ داخل ہونا چاہتے ہیں، اپنی رمضان کی محنتوں کو
اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول کروانا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے جنت مانگنا چاہتے ہیں، تو لوگوں کو معاف کر دیں، اپنا دل صاف کر دیں، ورنہ اگر یہ دل زنگ سے بھرا ہوگا تو تقویٰ نہیں آئے گا، تقوی کے لیے جگہ ہی موجود نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء المرسلین، اما بعد۔ میرا آج کا جو جمعے کا موضوع تھا وہ یہ تھا کہ ہمیں رمضان میں داخل ہونے سے پہلے اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، کیونکہ اگر ہم نے اپنے دلوں کو صاف نہیں کیا، مسلمان بھائیوں سے صلح نہیں کی، ان سے معافی نہیں مانگی، ان کو معاف نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ کے ہمارے اعمال، ہماری محنتیں قبول نہیں ہوں گی۔ اور جو رمضان پانے کے باوجود ایسا نہ کر سکا تو اس سے بڑا خسارہ پانے والا، اس سے زیادہ بد نصیب کوئی نہیں ہو سکتا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی آپ نے فرمایا، لا یحل لمسلم، کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں، حلال نہیں، ان یہجر اخاہ فوق ثلاث، کہ وہ اپنے مسلمان بھائی سے 3 دن سے زیادہ قطع تعلقی کر لے، جھگڑا رکھے۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا رکھا، اور مسلمان بھائی سے مراد دنیا کے 2 ارب مسلمان ہیں، آپ کے گھر میں رہنے والا بھائی نہیں، دنیا کے 2 ارب مسلمان آپ کے بھائی ہیں۔ فمن حجر فوق ثلاث، جس نے 3 دن سے زیادہ اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ جھگڑا رکھا، ثم مات، اور پھر وہ مر گیا، دخل النار، وہ جہنم میں داخل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم سے محفوظ فرمائے۔ تو اس رمضان میں اپنے دلوں کی سلامتی کے ساتھ داخل ہو، قلب سلیم کے ساتھ داخل ہو، اللہ کے لیے لوگوں کو معاف کر دیں، اللہ کے لیے لوگوں سے معافی مانگ لیں، فون کریں، ان کے گھروں پہ جائیں، ان سے معافی مانگیں، چاہے وہ کچھ بھی کہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ہم سب نے اپنی اپنی قبر میں جانا ہے، اپنا اپنا حساب دینا ہے۔ رمضان، اللہ تعالیٰ ہم سب کو رمضان نصیب فرمائے، اللہم بلغنا رمضان، پھر پتہ نہیں کب ہوگا، کب نصیب ہوگا، نہیں ہوگا، اللہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ رمضان مل بھی جائے، اس سے فائدہ بھی نہ اٹھا سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین حکیم پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ سے دعا کریں کہ دنیا جہاں جہاں مسلمان تکالیف پریشانیوں شکار تعالیٰ کی مدد فرما دے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ غزہ کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرما دے، سوریہ اور سوڈان کے مسلمانوں کی مدد فرما دے۔ اللہ ہمارے ملک پاکستان کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے حکمرانوں کو اپنے فیصلے قرآن و سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہ آپ نے ان کو اسلام کی دولت دی، ایمان کی غیرت بھی عطا فرما دے۔ اللہ ہمارے شہر کراچی کی حفاظت فرما دے۔ اللہ ہمارے جان و مال و عزتوں کی حفاظت فرما دے۔ اللہ اس شہر کو کوئی ایسا ولی والد دے دے، شہر کو اپنی ذمہ داری سمجھے اور اس شہر کو رہنے کے قابل بنا دے۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ پر رحم فرما دے، اللہ میں ان کے لیے صدقہ جاریہ بنا دے، اللہ میں ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، اللہ میں اپنے والدین کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے۔ اے اللہ ہماری اولادوں کو بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، ان کو ہماری صدقہ جاریہ بنا دے۔ اللہ جو لوگ بیمار ہیں، تمام بیماروں کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے، جو گھروں میں، اسپتالوں میں، سب کو شفا کامل عاجل عطا فرما دے۔ اے اللہ جو بہنیں بیٹیاں رشتوں کے انتظار میں، ان کے نیک والے رشتے بھیج دے۔ اللہ جو بیاہ چکے، اللہ تعالیٰ ان کے گھروں کے اندر خوشی عطا فرما دے۔ اے اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ۔ اے اللہ جو بھی مرحومین حالت ایمان میں دنیا سے رخصت ہو چکے، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرما دے۔ اللہ ہم سب کو جب تک زندہ رہا اسلام پہ زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ حالت ایمان پہ ہمارا خاتمہ ہو۔ اے اللہ میں اچھے اخلاق عطا فرما دے۔ اے اللہ میں ایک دوسرے سے محبت کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ عفو درگزر کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہر قسم کے شرک سے، بدعت سے اور ریاکاری سے بچا لے۔ اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اچھی محبت، ان کی سنتوں سے محبت، ان کی سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ میں اخلاص عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمیں ہماری دعا کو قبول فرما لے۔ یا اللہ ہماری عبادات کو قبول فرما دے۔ اللہ ہمیں رمضان مبارک کی سعادت نصیب فرما دے۔ اللہ ہمیں رمضان مبارک نصیب فرما دے۔ اللہ رمضان مبارک کو ہماری زندگی کا بہترین رمضان بنا دے۔ اے اللہ باقاعدگی سے قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، نفل روزہ صدقات خیرات کرنے والا بنا دے۔ اللہ صبح شام اور رات کے اذکار کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، اللہ ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے۔ ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر يعظكم لعلكم تذكرون۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔